السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ ڈسکشن کریں گے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ملازم ہیں اور ان کے اوپر ایک کیس پہلے بنا، وہ کیس کیوں بنا اور پھر اس کے بعد اس کیس میں ان کی ایکویٹل ہو چکی ہے، الزامات سے ان کو بری کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کو ملازمت کے اوپر دوبارہ بحال نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں بطور ڈرائیور یہ یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ ہوا کیا، اور اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے یہ کیا مطالبہ کیا ہے ان کا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیں اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ آپ سپریم کورٹ میں بطور ڈرائیور یہاں پہ بھرتی کب ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جو کیس بنا وہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید علی احمد شمسی ہے۔ میں 2008 جون 14 کو میں سپریم کورٹ میں ایز اے بطور ڈرائیور تھا، لیکن سیٹوں کی کمی کی وجہ سے مجھے بس کلینڈر پہ رکھ لیا گیا، یعنی ایز اے کنڈکٹر آپ تھے؟ ایز اے کنڈکٹر، ٹریننگ کی وجہ سے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آپ کو پہلے ٹریننگ دیں گے ڈرائیور کی، پھر آپ کو وہ ٹریننگ کے دورانیے میں پروموٹ بھی ہو گیا۔ جسٹس ساحر علی صاحب، جناب فدا محمد صاحب، محمود الغزالی صاحب، کچھ خالد نسیم صاحب ہمارے ڈپٹی رجسٹرار تھے، ان کے ساتھ کافی بشیر احمد جنجوعہ صاحب تھے ڈپٹی رجسٹرار، اور ان کے علاوہ کافی جنرل ڈیوٹیاں ججز صاحبان کے ساتھ میں نے کی، تو جن میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی شکایت یا اس طرح کا کوئی موقع نہیں انہیں دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد ٹیسٹ بھی دیے، ٹیسٹ میں بھی اپیئر ہو گئے، اپوائنٹمنٹ میں مثلا کہ ڈرائیور کلیئر بھی ہو گئے، لیکن اس کا کوئی اب آفیشیل جواب نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ میاں ساکم سار کے دور میں میں ویڈنگ کا ایک سیکشن بنا تھا، اس میں بندوں کی ضرورت تھی، انہوں نے ہمیں اٹھایا اور ویڈنگ سائڈ پہ جوڈیشل سائڈ پہ اپنا بطور ہیلپر ویڈنگ کرنے کے لیے لگا دیا گیا۔ اس دورانیے میں یہ آپ کی نوکری کانٹریکٹ بیس تھی یا مستقل تھی؟ پرماننٹ ملازم تھا، میری 12 سال سروس ہے سپریم کورٹ میں، میری 12 سال سروس ہے۔ وہ بیرونی میرے تھوڑے گاؤں کے، اپنے ذاتی گاؤں کے علاقے سے کچھ معاملات تھے، جوڈیشل معاملات تھے، ان میں کوئی لین دین کا معاملات چلتے تھے۔ وکیل صاحب نے ادھر آ کے مجھے سپریم کورٹ کے گیٹ کے آگے کئی دفعہ دھمکانے کی کوشش کی کہ ہم تمہیں ادھر رہنے نہیں دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ چودھری اشتیاق ایڈوکیٹ اس کا نام ہے، ادھر ترلائی کرا کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے کافی بلیک میل کرنے کی کوشش آپ کی۔ یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ ہوا ایگزیکٹلی جی کیا وہی ہوا؟ اسی میں ہے۔ تو وہ اس دورانیے میں دفتر میں اطلاع کرتا رہا ہوں کہ جناب علی مجھے یہ تحفظ نہیں ہے، یہ بندے مجھے باہر آ کے کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ تحریری طور پہ وہ بتاتے رہے؟ جی تحریری طور پہ بھی بتایا، وہ تحریری طور پہ بتایا، بائی فیس ان کو ملوایا بھی ہے۔ ایک دو سبت حسن آفیسر تھے ہمارے ان کو بھی میں نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کرانے کی کوشش کی ہے کہ میں ان کو ملاقات آپ کر لیں اور میرا یہ ان سے جو بھی راضی نامہ ہوتا ہے وہ کروائیں، لیکن کچھ بھی نہیں وہ کر سکے۔ اس دورانیے میں انہوں نے سول کورٹ میں میرے خلاف کیس، فیملی کیس کا بہانہ بنا کے کر دیا۔ اس میں وہ کیس تھا کیا؟ فیملی کورٹ ایگزیکٹلی فیملی کورٹ بچی کا خرچہ، میری اپنی بچی کا خرچہ جو بھی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو بھی میرے پاس، اس کا جھوٹا کیس بنا کے میرے اوپر انہوں نے 4 لاکھ کا بنا کے وہ کورٹ سے آرڈر کروا لیا۔ میں ایکسیپٹ کرتا رہا کیونکہ میں سرکاری ملازم تھا، میں کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے وکلا ادھر دوست احباب جتنے بھی سینئر تھے ان سے بات کر لیتے تھے، مشورہ کر دے دیتے تھے، وہ کہتے بیٹا آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو پھر میں اس والے سے ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے۔ جب وہ کوئی آرڈر یہی بتایا جاتا تھا کہ ان کو کرنے دیں، بعد میں جب فائنل ہو جائے گا یہ لے لیں گے سب کچھ، ان کی منشا پوری ہو جائے گی، تب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس چکر میں لیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس کو زیادہ ان کے اوپر الزامات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے پھر میرے دفتر کے اندر ہی اپنے کچھ احباب کو ذاتیات پہ ہائر کیا۔ وہ ہائر کرنے کے بعد انہوں نے ان کا ساتھ لے کر میرے خلاف یہ وہاں پہ ایف آئی آر کرانے میں کامیاب ہوئے۔ ایف آئی آر میں کیا کہا ایف گیا؟ آئی آر میں کہا گیا سرکار مداخلت کا، کہ جو میری طرح کی کٹوتی ہوئی تھی، یعنی جو سول کورٹ میں کیس چل رہا جی تھا، اس میں میرے خلاف 4 لاکھ کا پیسے کٹھے ہوئے تھے میری تنہا کٹوتی کے، جو بینک نیشنل بینک سیکریٹریٹ میں انہوں نے لیٹر بھیج کے، یہ جس کے کاغذات سارے ثبوت میرے پاس موجود ہے اور جس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، ساری کلیئرنس ہر محکمے کی میرے حق میں رپورٹ کلیئرنس آ چکی ہے
کہ ہماری طرف سے ہمیں صرف کورٹ سے کہا گیا ہے, آپ کے آفس سے کہا گیا ہے, ہم نے آپ کے آفس کے کہنے کی وجہ سے کر دیا. اب جو کہ میں نے تمام اداروں سے اپنا سپریم کورٹ سے, اپنا سیکریٹریٹ بینک سے, اس کے تمام کنسرنس نادرا جن کے اوپر الزام تھا کہ جی نادرا والوں نے کیا, میں نادرا کے پاس گیا, ان کے چیئرمین صاحب نے, جو پاکستان میں کسی کو کلیئرنس نہیں ملتا وہ مجھے ملا ہے, وہ انہوں نے مجھے کلیئرنس دیا ہے, وہ بھی میں جمع کروا چکا ہوں. اور وہ اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ AGPR کے محکمے تھے یا جتنے بھی جہاں سے میری کٹوتیاں ہوئی ہیں, میں نے وہ سارے محکموں سے پتہ کیا اور رپورٹیں لینے کی کوشش کی بھی ہے, ملی بھی ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں نکلا کہ کوئی اچھا محکمہ نے آپ کے خلاف ہو گئی FIR کہ آپ نے سرکار میں مداخلت کی, جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کورٹ میں ٹرائل چلا گیا, میں ٹرائل آپ اس FIR کی بنیاد پہ جیل بھی گئے؟ ہاں, اس FIR کی نہیں, FIR کی بنیاد پہ نہیں گئی, وہ میرا عدم مچلکا, کیونکہ میرے پیچھے اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرا پیچھے آگے سپریم کورٹ میں کیا معاملہ چل رہا ہے, تو اس وجہ سے 3-4 دن میرا عدم, کیونکہ میں ضمانت ہو چکی تھی FIR میں, اور مجھے وہ تفتیشی افسر جو تھا اس نے جبراً جیل بھیج دیا, اور جب تک میرا مچلکا جمع نہیں ہوا اس وقت تک مجھے جیل میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. تو پھر میں جیل سے آیا, میں نے وہ سارا ٹریل کیا ہے, وہ ٹریل میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی, کسی قسم کی بھی میرے اوپر الزام ثابت نہیں ہوئی. 153 کی کار سرکار مداخل, مار کٹائی, کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوئی, کیونکہ CCTV فوٹیج سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر سے میں نے لینے میں کامیاب ہوا, اور میں نے وہ جمع کروائی, کورٹ میں بھی دکھائی. کورٹ نے جب CCTV فوٹیج دیکھی اور جس بندے کی کو نام لے کے کہا گیا, یہ کون سا کورٹ تھی اور ان کے جج صاحب کا یہ کیا سول جج تھے ملک امان صاحب, یہ اسلام اسلام آباد آباد کے فوجداری وکیل جج تھے, کورٹ تھی. ان کی کورٹ میں آپ کا ہاں, کیس ان چل کی رہا کورٹ میں ملک امان صاحب نے مجھے پھر سارا کیس سنا, اور بڑے تسلی کے ساتھ اچھا صحیح ٹائم لگا کے, میں نے ان کو کبھی جا کے پرسنل طور پہ پیش نہیں ہوا تھا ان کے پاس کہ جیسا میں اس جگہ پہ میں گلٹی نہیں ہوں, میں نے نہیں کہا تھا. میں کہا سر فائل میں آپ مجھے ثابت کر دیں کہ میں گناہ گار ہوں تو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا, اگر میں گناہ گار ہی نہیں تو مجھے یہ میرے اوپر اتنا بڑا کر کے میرے گھر کو تباہ کر دیا گیا, میرے گھر ودن سامان میں اس کے اوپر تالے لگا دیے, کسی قسم کا بھی مجھے موقع نہیں دیا گیا کہ میں اپنے جو کیس ٹرائل کے ڈاکومنٹس ہی وہاں سے اٹھا لوں. ٹھیک ہے. میرا خرچہ جیب خرچ بھی تھا جو گھر میں پڑا ہوا تھا, وہ بھی مجھے اٹھانے نہیں دیا گیا. میرے گھر کے تالے توڑ کے, چابیاں ابھی بھی یہ میرے پاس موجود ہیں, یہ چابیاں ساری میرے گھر کی ہیں, میرے تالے توڑ کے. تو آپ کا گھر کہاں پہ تھا؟ میرا گھر سپریم کورٹ المیزان فاؤنڈیشن ہے, ٹیپو روڈ پہ سر سید چوک میں, وہاں پہ مجھے سرکاری گھر کا کوارٹر الاٹ ہوا تھا. ابھی میں نے 3 مہینے بھی مجھے اس میں نے سیٹنگ کر کے اپنا خرچہ کیا, اتنا موٹر لگوائی, سب کچھ کیا, لیکن مجھے وہاں پہ رہنے نہیں دیا گیا. اچھا, پھر FIR کے اوپر پھر کیا ہوا جب یہ سول کورٹ میں کیس چلا؟ تو پھر اس کے بعد سول کورٹ میں جب کیس چلا تو اس کے بعد میں نے پھر یہ کیس مکمل کیا. اس میں انہوں نے کوئی جو میرے اوپر ایلیگیشنیں لگائی, جنہوں نے لگائی تھی, وہ بندہ میرے مخالف, ہم کورٹ میں نوٹس کرتے رہے, کوئی بندہ پیش نہیں ہوا. اس نے آ کے میرے خلاف اپیل نہیں کی اس آرڈر کے اوپر جو مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے, اور ود ان بینیفٹ مجھے بری کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس الزام سے کہ کار سرکار میں آپ نے مداخلت کی, آپ کو بری کر دیا گیا. ہاں جی, اس میں باعزت میں بری ہو. تو پھر اس کے بعد آپ اب میں نے میں اسی دن یہاں پہ جوائننگ کیوں نہیں دی سپریم جی, کورٹ میں نے جمع کروائی ہے 19/1/2022 کو. ٹھیک ہے. یہ میں نے جوائننگ جمع کرائی 19 جنوری 2022 کو آپ نے ایک پوری ڈاکومنٹس جس میں آپ بری ہوئے, سب کچھ آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. جیسے مجھے کاپی کورٹ سے ملتی گئی ہے میرے ایکویڈ ہونے کی, میں نے ایک دن بھی ویٹ نہیں کیا, اور میں نے دستی آ کے اپنے R&I میں جمع کروائی ہے, اور 7 اپلیکیشن بھی دی ہے. اس کا ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا گیا. اس کے علاوہ پھر میں آ کے ویٹ کرتا رہا ہوں, گیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ جناب مجھے اندر جانے دیا جائے. میرا گیٹ پہ مجھے بتایا جا رہا ہے جی کہ آپ کے خلاف سرکولر جاری ہوا ہے اور آپ کا اس میں نام ڈال دیا گیا ہے, آپ کو گیٹ میں اندر جانے کی اجازت ہے. یہاں تک کہ چلو میں گیٹ میں اندر داخل ہو جاتا, مجھے پارکنگ میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ کو تنخواہ مل رہی ہے سرکار کی سر طرف کورٹ کی طرف سے جو آرڈر سول کورٹ کو تھا, وہ سول کورٹ نے آرڈر کیا تھا میری آدھی تنخواہ کاٹنے کا, وہ کورٹ میں کٹ رہا ہے, میری تنخواہ باقی بھی ادھر آ رہی ہے. یہ جب اب بینک والے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جوائننگ کا آرڈر لے آئیں, اور ہم آپ کو ادھر سے جب آپ کی چینج چلی جائے گی تو ہم آپ کو جو ادھر بھی پیمنٹ جتنی بھی آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے وہ ہم آپ کو دینے کے. آپ یہاں سے آرڈر کیوں نہیں لے رہے؟ سر وہ مجھے میرا کارڈ میرا, کیونکہ مجھے پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا, جب انہوں نے پکڑا
تو میں نے کارڈ ان کے حوالے، کیونکہ سپریم کورٹ حساس ادارہ ہے، اس کا کارڈ کسی اور محکمے کے بندے کے ہاتھ میں آئے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں اپنی عقل کے ذریعے یا اپنی سینس کے ذریعے میرے کام یہ کیا کہ میں اپنے اسٹینڈنگ آفیسر کو دے دوں، اور تاکہ امانتاً، صحیح ہے۔ میں نے امانتاً ان کو جمع کرایا، اب وہ لیگل ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ چیف صاحب دیں گے، تو ہم آپ کو دینے کے کون پابند سا ہیں۔ چیف صاحب دیں گے؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں، میں آپ ان کے آگے آیا ہوں۔ کافی دیر 5 سال سے میں انتظار میں بھی تھا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ بندہ آئے گا تو میری کوئی سنوائی تو ہوگی۔ اس سے پہلے کس چیف جسٹس کے پاس آپ گئے ہیں؟ میں اس سے پہلے 3 چیف جسٹسوں کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن مجھے ملنے ہی نہیں دیا گیا کسی سے، اچھا، کسی کے نہ رجسٹرار کے سے پاس؟ ملنا۔ یہ پچھلے جو تھے عمر عطا بندیال صاحب تھے، ان سے جو پہلے تھے اپنا، ان کا نام گلزار صاحب؟ گلزار صاحب، ان کے پاس بھی گیا، ان کے پاس میں نے اپلیکیشن بھی دی ہے، اور وہ بھی اپلیکیشن میری ٹھپ کر دی، فائل کر دی تھی۔ مجھے بتایا اس پہ انہوں نے کوئی جواب دیا آپ کو؟ نہیں دیا کوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کورٹ کلیئر کر کے آ جائے، یعنی جو کرمنل کیس، جو جی فوجداری جی مقدمہ آپ فوجداری کے کیس، اوپر ہے، جی جی، وہاں سے کلیئر کر کے پھر آپ سپریم اس کورٹ کا آئے۔ کلیئرنس لے آئیں تو آپ سپریم کورٹ کے امپلائی ہیں۔ تو اب آپ وہاں سے کلیئر ہو گئے ہیں؟ وہ میں یہ 1/8 کو 19/1/2022 کو میں جمع کروا چکا ہوں، لیکن مجھے آفیشیل کارڈ نہ ملنے کی وجہ سے، میرے اوپر گیٹ بھی بندش کی وجہ سے تو میں اندر نہیں جا ابھی آپ کتنے عرصے سے سکتا۔ پچھلے 5 سال پورے ہو گئے، میں نے یہ پورا ٹرائل، میری گاڑی کے باہر مجھے یہاں پہ پارکنگ میں گاڑی نہیں لانے دی جا رہی، اور ڈی ایس پی صاحب طارق صاحب ہیں، انہوں نے مجھے پرسنلی طور پہ کہا ہے کہ اگر تم یہاں پہ نظر آ جائے تو تمہیں دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں پہ رہ رہے ہیں، میں اس وقت اور آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ سر کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ٹوٹی سی گاڑی ہے، وہ میری ماں کی دعا سے مجھے ملی ہوئی تھی، میں اس کے ساتھ دل لگایا، وہ ٹوٹی سی ہے، اتنا ہے کہ بس مارکیٹ میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ 5 سال سے لگاتار بیٹھا ہوں، گاڑی کے اندر ہی سوتا ہوں، گاڑی کے اندر۔ پہلے تو اتنا، جب میں کیس میں تھا اس وقت تو اتنا بھی نہیں تھا میرے پاس کہ میں کسی سے روٹی مانگ کے، میں نے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کریم ذات نے مجھے اپنے ایمان میں رکھا ہے، اور حق حلال کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا، آپ جیسے بھائی مل جاتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے، تو میں گاڑی کے اندر تھانے کی بیک سائڈ پہ، انہوں نے مجھے کئی دفعہ، اس پارٹی نے مجھے جیل میں خام خواہ میں بند کروایا۔ اس کے بعد اس کیس سارے کے دورانیے ان لیگل مسجد میں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیا جانے، مسجدوں میں 4-5 مسجدیں ہیں، وہاں پہ میں جاتا تھا نماز پڑھنے کو، وہاں پہ 15 پہ کال کر کے تھانے مجھے دوبارہ اٹھا دیا جاتا تھا۔ وہ ایک رشید صاحب محرر ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اب جب لاسٹ ٹائم مجھے یہ G64 میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، 15 کال کر کے مجھے وہاں سے اٹھوایا، تو پھر وہ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی ذمہ داری پہ مجھے کہہ دیا کہ تم تھانے کے باہر رہو، اگر تمہیں کوئی آگے تنگ کرے تم مجھے بتاؤ۔ شاید وہ اس وجہ سے کہ مشکوک شخص ہے، اتنے عرصے سے رہ رہا ہے۔ نہیں، میں 5 سال سے پہلے جب ڈیوٹی پہ ہوتا تھا تب بھی میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، لیکن وہ ان بندوں کے ہاتھ کنڈے، اس پارٹی کے ہاتھ کنڈے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ میں ان کے آگے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو اب آپ گزشتہ 5 سال سے آپ کہہ رہے ہیں میں کہ گاڑی آپ میں، مارکیٹ میں، ملوڈی میں آپ چیک کر سکتے ہیں، پہلے کیس چل رہا ہے تو میں F8 کچہری میں ہوتی تھی کچہری، تو وہاں پہ گیٹ کے آگے بٹ کڑائی والے ہیں سارے، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اب آپ کا کیا مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس اچھا، آف پاکستان؟ میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے خصوصی ان کی یہ تھا، گرائیوں سے خوشگواری کے ساتھ میں ان سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے یہ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا کارڈ مجھے واپس کر دیا جائے اور مجھے دفتر میں دوبارہ اپیئر کر دیا جائے۔ یعنی آپ کو ملازمت پر دوبارہ بحال کر دیا؟ مجھے بحال، اگر پہلے تو میں یہ کورٹ کے، کیونکہ سول کورٹ میں جب کیس چلا گیا تھا، سول کورٹ میں اس تفتیشی آفیسر نے بھی یہی بیان کیا تھا کہ اس کا ٹرائل سول کورٹ اور پولیس کرے گی، محکمہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، تو اس لحاظ سے محکمے کی میرے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہی نہیں ہے۔ میں سول کورٹ کا ٹرائل میں جیت چکا ہوں، اور میں وہاں سے سرخرو ہو کے دفتر میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے جناب 5 سال سے، پچھلے 2 ماہ جب یہ 10/1/2023 کو میں دوبارہ واپس آ کے کارڈ مانگنے کی کوشش کرتا رہا، تو اس وقت مجھے پارکنگ سے منع کرنے کی وجہ سے مجھے کہا SSP جناب طاہر صاحب تھے، تو ساتھ طارق محمود صاحب DSP صاحب تھے، انہوں نے راؤنڈ کیا، اور راؤنڈ کرنے کے بعد مجھ سے یہ درخواست مانگی، اور میں نے وہ درخواست دے دی ان کو۔ اس کے بعد مجھے یہ لیٹر میں جواب دیا گیا، مجھے نہیں دیا گیا، وہ میں نے جب پتہ کروایا ایڈمن سے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کے اوپر سخت پابندی لگا دی گئی ہے، آپ اس سارا دستور کے زون میں اگر نظر آئے تو آپ کو جیل دوبارہ بھیج دیا جائے گا۔
تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے، جناب علی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں ادنا سا ملازم ہوں، خدمت گزار ہوں، بس صاف کرتا تھا، مجھے نہیں پروموٹ کیا گیا، نہیں کچھ کیا گیا، میں نے کوئی کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا، پوری سروس میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی ہے، نہ کی ہے نہ میرے اسٹاف کے ساتھ، اگر کسی نے کیا ہے تو میں اپنے اتھینڈنگ آفیسر کے پاس گیا ہوں، ان کو جا کے بتایا کہ سر میرے یہ داد رسی ابھی آپ کی ملازمت کی نوعیت کیا ہے، ڈرائیور ہیں یا کنڈکٹر ہیں؟ میں ویڈنگ میں ہیلپر جس دن میرے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اور مجھے گرفتار کیا گیا، اس دن میری ڈیوٹی ویڈنگ ہیلپر پہ میں یہ ویڈنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ ویڈنگ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جتنا سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا جاتا ہے نا، اس کی جو فائنلائز ہو جاتی ہے اس کے بعد 4 سال 5 سال 10 سال پرانا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جب سپریم کورٹ میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے وہ بالکل اس کو پرسو نہیں کرتا، پارٹی نہ مدعی یا نہ ملزم کوئی بھی پرسو نہیں کرتا، تو پھر وہ ردی ہو جاتا ہے، تو اس کے جو ریجنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ججز صاحبان کے جو آرڈر ہوتے ہیں، جتنے بھی نیچے تفتیش سے لے کر وہ ان کی ایک علیحدہ فائل بنا کے باقی کاغذات جو ردی کاغذات ہوتے ہیں ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ کہاں لے میں ان کو فارغ کر کے وہ پھر ہم ردی کر دیتے تھے، اور جو اتھینڈنگ آرڈر ہوتے تھے ججز صاحبان کے جن کی پی ایل ڈیاں بنتی ہیں، تو وہ ان آرڈروں کو ہم سیو کر کے ان کا نمبر نہیں لگا کے ان کی فائل نہیں لگا کے پھر ہم سیو کرتے تھے، وہ میں نے تقریباً 43,000 میں نے مجھ سے کروایا گیا، میں نے 2 بندوں نے ہم نے کیے ہیں، جو دوسرا بندہ تھا وہ تو اس کو چینج کر دیتے تھے، صبح آتا تھا 10 بجے فارغ کر دیتے تھے، تو میں اکیلا ہی کرتا رہتا تھا۔ 43,000 کی یہ سلیم نام کا ایک لڑکا ہمارا انچارج ہوتا تھا، وہ گواہ اس بات کا کہ شمسی نے کس طرح کام کیا ہے۔ تو ان 5 سالوں میں کسی رجسٹرار کے پاس کہیں پہ بھی آپ کیوں نہیں گئے؟ سر بہت زیادہ کوشش کریں لیکن مجھے انٹری نہیں اندر کرنے دیجیے، میں نے مزید مزاحمت کے ڈر سے کبھی کسی کے ساتھ سخت لہجے سے بات نہیں کی ہے، نہ کی پہلے کی تھی نہ اب کرنے کے، میں اس اللہ کے بھروسے پر تھا کہ آپ جیسا کوئی مسیحا ملے گا۔ اب یہ جو نئی درخواست آپ نے دی ہے جی اس میں بھی آپ نے یہی لکھا ہوا ہے؟ اس میں سر یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں صرف میں نے یہ مانگا کہ میرا کارڈ اور میری بحالی مجھے واپس کر دی جائے، مجھے دفتر میں اندر اپیئر کیا جائے اور میرے کام پہ مجھے میرے بچوں کی روزی واپس کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ یہ ایک احوال ہے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ملازم کا، جن کے اوپر ایک فوجداری مقدمہ بنا، اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال سے یہ گھر بھی نہیں گئے، اور اس ایف آئی آر میں پہ ٹرائل چلا، اور ٹرائل کورٹ نے یا فوجداری عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے کر ان کو الزامات سے بری کیا ہے، اور اب ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو دوبارہ ملازمت کے اوپر بحال کیا جائے، اور جو ان کا کارڈ ہے جو سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ ہے وہ بھی ان کو بحال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تنخواہ اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیلری جو ہے وہ اس وقت بھی جو سرکاری بینک ہے اس میں آ رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے کلیئرنس لیٹر نہ ہونے کے سبب وہ تنخواہ بھی ان کو جاری نہیں کی جا رہی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔